قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم وهو العلي العظيم. صلوات بات کو انکار نہیں کر سکا اور میں نے اپنے کو یہاں وقت پر پہنچا دیا. میرا وعدہ تھا کہ مجھے دن میں 4 بجے دے دیا جائے تو 4 سے 5 بجے تک میں آپ کی خدمت کروں گا. یہ وعدہ تھا، مگر ظاہر ہے کہ وقت سیٹ نہیں ہو پایا. وقت کم ہے اور میں تھوڑی وقت میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا. میں نے موضوع اور مضمون دونوں کو اپنے تمام پیشخانوں کے تناظر میں ہی معین کیا. جان میں آتی ہے جان علی کہتے ہیں. تو یہاں سے شروع کروں گا اور مسائل پیغام تک اپنی بنا کر دوں گا. عزیزوں، قرآن نے بھی اس لفظ کو بڑے احترام سے کیا. بہت توجہ سننے کا گھبرائیے نہیں. علی کائنات کا ایک وہ نام ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. ذات والا کائنات کو مظہر العجائب ذات ہے کہ جس کی کوئی تمثیل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ لفظ علی سب سے پہلے کہاں آیا؟ اور جو ہے کہ یہ لفظ علی سب سے پہلے مولائے کائنات کے نام کے طور پر آیا. اور جو ہے اسلام آنے سے 10 سال پہلے 30 آمرتین کو جب جناب مولائے کائنات کا نام رکھا گیا تب لوگوں کے کانوں میں رس بولتا ہوا یہ نام آیا علی. اور جو ہے اس کے بعد اس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا آیت الکرسی میں، جسے ہم نے عنوان بنایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے، عظمت والا ہے. اور وہ علی ہے، عظمت والا ہے. جہاں پہ
علی سے بنوایا تھا، یہ بھی صحیح ہے، مگر جو تم نے اپنے نبی سے کعبہ اپنے لیے بنوایا تھا اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں برس آتے رہے. صحیح بات ہے. جناب ابراہیم کے واسطوں سے بات ہے تو پالنے والے اگر ہزاروں برس تیرے گھر میں آ کے رہ سکتے ہیں تو کہیں کسی حرمین شریفین کے خادم کا دماغ خراب ہو اور وہ یہ چاہے کہ ہمارا بچہ بھی کعبے میں پیدا ہو تو پھر علی کی یکتائی کا کیا ہوگا؟ جواب قدرت آئے گا، منظر کو لگنے دینا. ہاں اسی لیے تو ہم نے علی کو پرانے گھر سے نہیں بلایا. دل بولا زمین بولی فلک بولا تارا ٹوٹ کر بولا نعرہ حیدری. اسی لیے تو ہم نے پرانے گھر سے علی کو نہیں بلایا، اس کے لیے نیا گھر بنایا تاکہ کسی کا دماغ خراب بھی ہو تو بھی وہ علی کا مقابلہ نہ کر سکے. نئے گھر سے بلایا بھی اور نئے گھر سے واپس بھی کیا. یکتائیاں دیتی نہیں اسی وجہ پہ گفتگو تمام ہوتا ہے. خدا کی قسم ہے معجزے جتنے بھی ہیں ایک انتہائی ادبی اور فصاحتی جملہ استعمال کرنا چاہیے. معجزے جتنے بھی ہیں سب دو بار وجود میں آئے. مثلاً عصا کا اژدہا بن جانا معجزہ ہے نا، مگر پھر اسی اژدہے کا عصا بن جانا یہ بھی تو معجزہ ہے. کبھی کسی لکڑی کو نہ اژدہے بڑی مل دے گا، اگر عصا کا اژدہا بننا معجزہ ہے تو پھر اژدہے کا عصا بننا تو معجزہ دو بار وجود میں آئے گا. چاند کا ٹکڑے ہونا معجزہ ہے تو چاند کا جڑ جانا معجزہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ٹکڑے ہونے سے زیادہ مشکل معجزہ جڑ جانا، کیونکہ ایک موم بتی ٹوٹ جاتی ہے تو دن بھر جوڑیاں نہیں ٹوٹتی، جتنا جوڑی ہوگا اور پھر ایک لوہے کی راڈ ٹوٹ جائے اسے جوڑنے بیٹھیے تو جوڑ الگ پڑتا ہے اور 19-20 الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ بالکل سیدھی اسٹک نظر نہیں جاتی. تو توڑنے سے تو زیادہ مشکل معجزہ جوڑنا ہے. تو چاند کا ٹکڑے ہونا معجزہ ہے مگر اس کا جڑ جانا یہ بھی معجزہ ہے. اب ایسے سارے موضوع کو بولتا لیے اگر جملہ سن لیجیے کہ چاند کا ٹکڑا ہونا معجزہ، جوڑنا بھی معجزہ، عصا
میرے لال میرے بھتیجے مصطفیٰ علی نے ابھی تک آنکھیں کھولی ہیں پر مجھے کچھ بولے بھی نہیں ہے. ایک دن دو دن کا بچہ کیا بولتا ہے کچھ نہیں. جب بڑا قانونی اور بڑا مضبوط پہلو ہے ایک دن دو دن کا بچہ کسی طرح بولتا ہے بولنے سے مراد ہے رونا. بچہ جب ولادت پاتا ہے تو روتا, ٹھیک ہے, روتا. اگر بچہ نہیں روتا تو جملہ ہے بہت پرانا جملہ ہے کہ پھر ماں باپ روتے ہیں. ایک کو رونا پڑے گا یا بچہ آ کے رو کے اپنے وجود کا اظہار کرے, اور اگر بچہ نہیں روئے تو ماں باپ رو کے اپنی محبت کے وجود کا اظہار کرے. معلوم ہے زندگی شروع ہی رونے سے ہوتی ہے. زندگی شروع ہی رونے سے ہوتی ہے, اور اگر بچہ نہ روئے تو ماں باپ روتے ہیں کہ تم کاہے رو رہے ہو, کا رونا ہی دلیل محبت ہے. اب رونے کو بنا مت کہنا, رونا زندگی کی دلیل بھی ہے, محبت کی دلیل بھی ہے. رونا زندگی کی دلیل بھی ہے, اور رونا محبت کی دلیل ہے. اگر کچھ بچے بولے جیسے جناب عیسیٰ قرآن بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اب جناب عیسیٰ تھے تو قرآن نے ایک اور بچے کا ذکر کیا جس نے جناب یوسف کی پاک دامنی کی آگاہی دی. وہ بچہ بھی باقاعدہ بولا تھا اور وہ معصوم نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو جناب عیسیٰ بھی بولے, وہ بچہ بھی بولا, مگر دونوں ہی اللہ کے حکم سے بولے تو دو جملہ بولے. بولے بھی تو دو جملہ بولے. دو جملے اللہ نے بلوایا اس لیے تاکہ پہلے سے یہ دلیل بن جائے کہ اللہ چاہے تو بچہ بولتا ہے, دلیل بن جائے. مگر علی کی یکتائی یہ ہے کہ مولا آنے کے بعد بولے نہیں, دو جملہ بولے نہیں. رسول نے کہا توحید سناؤ, تعلیم دیے, زبور سناؤ, تعلیم دیے, انجیل سناؤ, تعلیم دیے. اور اب اس کے بعد علی خود کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ قرآن بھی سناؤ. تین کتاب تو رسول نے کہی, توحید سناؤ, زبور سناؤ, یہ لیجیے, انجیل سناؤ, یہ لیجیے. انصاف آپ کریں میرے جملے کے ساتھ, تم ایک جملہ پڑھو. آپ یہ بتائیے کہ رسول نے کہا توحید سناؤ, ٹھیک ہے. آپ اگر مجھ سے مثلاً یہ کہیں کہ کوئی نیا کلام سنائیے, مثلاً کہیے, اور میں چائنیز زبان کی نظم سناؤں, آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو آپ نہیں کہیں گے کہ ایسے سنانے سے فائدہ کیا ہے, کیا یہ اس سے اچھا نہ سناتے ہیں, تو وہ سنائیے بھی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے, ٹھیک ہے, جو ہمیں معلوم بھی ہو, جو زبان آپ کو آتی ہے, جو لہجہ
علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. جب سے قرآن ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. جہاں پر قرآن ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. میرے مولا نے جب نبی نے کہا یا علی سنو تو میرے مولا نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں پڑھی. ٹھیک ہے؟ قرآن کیا سنا مولا نے؟ مولا نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں. تو سورہ شروع کا سوال قد افلح المؤمنون ہے. بے شک مومنین کامیاب ہوئے. میرے مولا آپ نے سورہ دہر نہیں سنا ہے جو آپ لوگوں کی شان میں نازل ہوگا. آپ نے یاسین نہیں سنایا جو رسول اللہ کی شان میں نازل ہوگا. تو یا رسول اللہ سنا دیتے کیونکہ رسول اللہ سن رہے تھے تو نہ پہنچنا چاہیے. یا رسول اللہ نے دیکھیں کوئی طرح سے کلام سنایا جاتا ہے یا شاید اپنی پسند کا سناتا ہے یا آپ کی پسند کا سناتا ہے. ایسے شاید کہتا ہے لیکن یہ شعر میری پسند کا ہے. اپنی پسند کو سناتا ہے آپ کی پسند کو سناتا ہے. تو یا علی کا آپ رسول اللہ کا سنا دیتے سورہ یاسین یا اپنی مدح کا سورہ سنا دیتے. سورہ دہر نہ آپ نے یاسین سنایا نہ سورہ دہر سنایا. آپ سورہ مومنون کیوں سنا رہے ہیں؟ میرا مولا آواز دینا. سورہ مومنون اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں تنہا امیر المومنین میں سورہ مومنون اس لیے سنا رہا ہوں کہ زمین پر میں تنہا امیر المومنین ہوں. میرے علاوہ جو امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر بھی ہے جھوٹا بھی ہے. اس لیے بڑی دنیا زمین پر میں تنہا امیر المومنین ہوں. اور سورہ مومنون اس لیے بھی پڑھی کہ جس کا بیٹا آغوش میں سورہ مومنون پڑھے اس کا باپ کافر نہیں ہوتا. اپنے ایمان کے ساتھ جناب ابو طالب کے ایمان کی دلیل دو. ایمان ابو طالب ایمان ہمارا ہے. نعرہ شیر یاد آ گیا. آپ کے شاید سے اور آپ کی ملاقات بھی ہوگی اور نبی سے کراچی میں ملاقات ضرور ہوگی. بڑا خیال بڑا خوبصورت شیر. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیوان میں حلق برداری ہوئی ہے نا تو لوگ کانسٹیٹیوشن بھی لے جاتے ہیں. کسی منصب کو شروع کرنے سے پہلے قسم کھانا حلق برداری ہوتی ہے. حلق برداری میں ایسی ہوتی ہے ایمان کی سچائی
اب تک کیوں کھولی نہ تھی؟ تابوتوں کے سامنے آپ کون کھولتا ہے؟ اب تو آنکھ کھول کے زیارت نور مصطفیٰ کر رہے تھے، یعنی وہاں کیوں نہیں روئے؟ بہت احتیاط ہے سنو، تم لوگ آتے ہو تو روتے ہوئے آتے ہو، امامت روتی ہوئی نہیں آتی۔ کوئی معصوم 14 معصومین میں روتا ہوا نہیں آیا۔ اپنی زندگی کا ثبوت تسبیح الہی سے دیا، ہر ایک نے تسبیح الہی سے، جیسے ہی ہم ہوش میں آئے تو انہوں نے تسبیح پڑھی، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، رویا کوئی نہیں۔ مولا کائنات جب آغوش مصطفیٰ میں آئے تو تسبیح ہی کیا، توریت بھی سنو، انجیل بھی سنو، تو ہے آغوش میں ہے رسول کے مولا کائنات، اور استاد کہتے ہیں کہ علی کو ہاتھ میں لے کر وفا کا عہد کرو، علی کو ہاتھ میں لے کر وفا کا عہد کرو، حلف اٹھاؤ یہ وہ عظیم نام ہے جو تاج کربلا کی زینت ہو، یہ وہ عظیم نام ہے علی جو مصائب کربلا کی رونق ہو۔ شاید یہ بات کسی نائب کو کہ حسین کربلا میں 3 علی لے کے آئے تھے۔ دنیا میں جناب آدم سے لے کے آئے تھا، جناب آدم سے پہلے 2 بیٹے ہوئے، اس وقت دنیا کی کوئی زبان بھی ایجاد نہیں ہوئی، تب بھی دونوں بیٹوں کے نام الگ الگ تھے، پہلے 2 بیٹے مگر دونوں کے نام الگ الگ، اس کے بعد بھی پھر جو بیٹا آیا اس کا نام بدلا، شیش ہے نا، انوش بدلتا رہا۔ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں ایک ہی گھر میں 3 بیٹے ہوں اور تینوں کا ایک ہی نام ہو، وہ گھر تنہا حسین کا ہے۔ تو حسین کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ چھوٹا بیٹا بھی علی، علی اصغر، اس سے بڑا والا بیٹا بھی علی، علی اکبر، اس سے بڑا والا بیٹا بھی علی، علی جند الحسین۔ آپ امام سجاد کی زیارت کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا علی جند الحسین۔ تو پہلا بیٹا بھی سے آپ سجاد کہتے ہیں، نام علی، مجلا بیٹا بھی جسے آپ علی اکبر کہتے ہیں، نام علی، اکبر نام نہیں اللہ کا، چھوٹا بیٹا بھی علی جسے آپ اصغر کہتے ہیں، اصغر بھی لاحقہ ہے، نام نہیں ہے، اصغر معنی چھوٹا والا۔ حسین 3 علی لے کے آئے، کبھی فرصت ملی تو پھر اس کی شرح کروں گا، بس 2-4 جملوں میں سن لو عزیزوں، پر اتنا سمجھ لو کہ اللہ جتنے علی لے کے آئے تھے سب طاقت میں علی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حرملہ کا 3 پھل کا 3 برداشت کرتا۔ کبھی جاؤ حیدرآباد میوزیم تو ہم نے دیکھا ہے 3 پھل کا 3 وہاں لگا ہوا ہے، میں نے چھو کے بھی دیکھا ہے، تمہیں بھی موقع ملے تو دیکھنا۔ عزاداروں 3 پھل کا 3 قد میں بھی علی اصغر سے بڑا تھا اور وزن میں بھی علی اصغر سے بڑا تھا۔
شب عاشور علی اصغر پر 2 دن اور تیسری رات آ گیا. 2 دن ابھی مئی جون کو گزرے زیادہ وقت نہیں ہوا. کبھی کسی 6 مہینے کے بچے کو تم نے دیکھا ہوگا کہ ماں دودھ کے بوتل سے زیادہ پانی کے بوتل کا انتظام کرتی ہے. مئی جون میں بچے کے سرانے پانی کا بوتل رکھا رہتا ہے اور ہر 10 منٹ پہ پانی دیتی ہے. ہر 10 منٹ پہ پانی دیتی ہے. اصغر کو پانی پیے ہوئے 2 دن 2 رات گزر چکی ہے اور اب یہ تیسری رات آ گئی ہے. علی اصغر کا شکر عالم کیا تھا؟ روایت کہتی ہے کہ جب ماں قریب دیکھتی تھی تو علی اصغر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زندہ ہے کہ مر گیا. تو علی اصغر کے کرتے کو ہٹا کے نواب ان کی پسلیاں دیکھتی تھی. اگر پسلیاں ہل گئی تو سمجھتی تھی اصغر زندہ ہے. اللہ اس طرح علی اصغر نے اپنی رات کاٹی. صبح ہوئی یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی. پیاس اور بڑھ گئی ہوگی نا, صدمہ اور بڑھ گیا ہوگا نا. رات 3 دن سے چولہے کے پاس ہے. سنو 3 دن سے چولہے کے پاس ہے. پھر علی اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا کیسے کیا؟ ماں نے روکا کیوں نہیں, بچایا کیوں نہیں؟ علی اصغر گر گیا نا جھولے سے. جھولا کسے کہتے ہیں؟ جھولا اسے کہتے ہیں جو زمین سے اتنا بلند ہو کہ جھول سکے اور اندر اتنی گہرائی ہو کہ بچہ آرام سے رہے, گر نہ جائے. توجہ ہے, جھولے میں علی اصغر جھولے سے نکل کیسے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ روایت سنو. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین خیمے سے پہلی رخصت لے کے نکلے تو تمام بیویوں نے کہا آقا اس طرح نہ جائیے. کہا کیسے رخصت کرو گی؟ کہا ہم دائرہ بنا لیتے ہیں, آپ اس کے درمیان سے اس طرح گزریے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے.
تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما. پالنے والے عزائے حسین جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے تمام عزاداروں پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما. عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما. ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبولیت کا شرف عطا فرما. امام زمانہ کی صحبت